السلام علیکم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. سب صاحبین 3 مرتبہ درود شریف دربار مقدس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرانیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وسلم وصلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون کلما غفل عن ذکر الغافلون وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. عزیزان محترم، مختصر بیان کرنا ہے، اور اگرچہ کہ مجھے پہلا میں نے موقع طلب کیا تھا، 10:30 بجے تک حاضر ہونے کا وعدہ کیا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات یاد آتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اللہ کو پہچانا اپنے ارادوں کو ٹوٹنے کی وجہ سے. میں جو چاہتا ہوں وہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. تو معلوم ہوا کہ میرے ارادے سے زیادہ اللہ چاہتا ہے، تو ہمارے کو اللہ جو چاہتا ہے وہ کرنا ہے. آج کل ہم لوگ اپنے گھروں میں ہم جو چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں. فرق اتنا ہی ہو گیا ہے کہ ہم اللہ چاہی چھوڑ دیا ہے، من چاہی اختیار کر لیا ہے. جب ہم اللہ چاہی اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ عزت بھی دے گا، بلندی بھی دے گا، مقام بھی دے گا، وقار بھی دے گا، دنیا بھی دے گا، دین بھی دے گا، دولت بھی دے گا، آخرت بھی دے گا. اور اگر ہم اللہ کی چھوڑ دیں گے، اپنی من چاہی زندگی کریں گے، تو پھر یاد رکھیے ذلت، رسوائی آج ہمارے مقدر میں بن چکی ہے، اور ہمارے کو آج دنیا کے سامنے شرمندہ ہونا پڑ رہا ہے، اور ہمارے کو دنیا شرمندہ کر کے خوش ہو رہی ہے، مگر یہ اس کی بیوقوفی ہے. اگر کوئی اونچی کرسی پہ بیٹھ کے اپنے کو سب کچھ بول رہا تو وہ عقل مند نہیں ہے. پاگل خانہ ایک صاحب گئے تھے، تو ایک صاحب کو دیکھے اوپر چڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے صاحب دیکھے ایک اور ایک بیٹھے ہوئے ہیں. تو بولے آپ کون ہیں؟ بول کے بیچ والے صاحب سے پوچھے. اوپر والے صاحب جواب دے رہے ہیں، نیچے والے صاحب دونوں کو دیکھ کے بولے بھائی اوپر کون بیٹھے ہیں، آپ نیچے بیچ میں کہیں کو بیٹھے ہیں؟ بولے میں اللہ کا رسول ہوں. کیا بولے؟ میں اللہ کا رسول ہوں. تو اوپر کے کرسی پہ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں بولے میں بھیجا ہی نہیں، آیا کیسا تو پوچھ. اب یہ بیوقوفوں کی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں لوگ، تو بیوقوفی کی باتیں کریں گے نا. اور ماں کے پیٹ سے نکلے چائے کی کیتلی لے کے، اب باپ کے پیٹ میں سے تو نکلے، مگر کیا تھا کہ کہاں تھا کہ کدھر سے آئے گی کیا معلوم. مگر یاد رکھو جب ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ عزت ہمارے واسطے یقینی رکھا ہے، اور ہم اللہ کی چھوڑ دیے ہیں، اس واسطے دھرے دھر کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں. آج اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو، پھر دنیا کی کوئی چیز، کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. آج یہ جلسے جو رکھے ہیں نا، بہت خوشی ہوتی ہے. آج یہاں کئی بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں، مگر میں ان کے ماں باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یا جتنے جلسے میں موجود ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم کب کتنے قرآن کو یاد کیے؟ کیا ہمارے کو بھی قرآن یاد ہے؟ کیا ہمارے کو بھی قرآن کے کچھ حصہ یاد ہے؟ ارے مولانا بچپنے میں اماں یاد دلائے تھے، بابا یاد دلائے تھے، قل واللہ انا اعطینا. کب تک انا اعطینا قل واللہ میں رہیں گے؟ کھانے کے ڈشاں آٹا ڈھونا اور قرآن کی آیتوں میں 2 سوروں پہ ختم. بھائی اپنے کو شرم ہے نہیں ہے؟ بے شرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور بولے مولانا ہم کو بہت بہت قرآن یاد ہے. پڑھو بولے تو ایسا پڑھ رہے ہیں سامنے والا خالی بھاگ جا رہا سامنے سے. ایک صاحب ماشاءاللہ ایک گاؤں میں سے گزر رہا تھا، ایک رستے سے گزر رہا تھا، تو اذان ہو رہی تھی. میں بولا بھائی نماز پڑھ لیں گے، مگر وہ اذان سننے کے بعد نماز پڑھنے کی جگہ بھاگ گیا وہاں سے.
اللہ اکبر تو سنے آیا میرے کو، اس کے بعد جو سنے آیا بہت پریشان ہو گیا میں، یہ کیا اذان ہو رہی ہے؟ حی علی الصلو، ارے ملا یہ سلو کب سے ہو گیا رے بھائی؟ حی علی الفلو، ارے ملا یہ فلوور کہاں سے آ گیا بھائی؟ ارے ہمارے کو اذان دینا تک نہیں آتا۔ میں نے کہا کہ بھائی وہ مجھے واقعہ یاد آیا، بنی اسرائیل میں ایک بچی جو ہے عیسائی تھی، مسلمانوں کی اذان پر بڑی فدا تھی، وہ مسلمان اذان دیتے تو بڑے ادب سے آگے کھڑے ہو جاتی تھی، اور ایک وقت تک بڑی اذان کی شیدائی رہی، مگر وہ کسی جگہ اپنا ٹرانسفر ہوا اور اس کے بابا کی نوکری دوسری طرف ہوئی، تو وہاں جانے کے بعد، وہاں کے گھر میں رہنے کے بعد اذان سنی اس نے، اذان سن کے اس نے کیا کیا، ایسی امام صاحب تھے ہوں گے، ایسی مؤذن صاحب تھے ہوں گے، سلو ہلو بولے تو انہوں بولی یہ کیا کا مسلمان ہے رے بھائی یہ؟ انہیں فوری اپنے ماں باپ کو بولی میرے کو اذان سے اب تک محبت تھی، لیکن آج کی اذان کے بعد محبت ختم ہو گئی، لہٰذا میں آج سے اذان نہیں سنتی، تو اماں باپ پوری اپنے گاؤں میں مٹھائی تقسیم کرائے۔ آج ہمارے گھروں میں صحیح قرآن پڑھنے کے آواز سے اپنی بیوی کو بولو پڑھو بول کے، شاید وہ بیچاری پڑھ لیں گی، آپ کے بارے میں ذرا غور کرنا پڑیں گا آپ کو، کیونکہ امائیں بچیوں پہ تو محنت کر لیتے، کیونکہ وہ اولاد ان کی پوری نسل چلنے والی ہے، تو ماں باپ اولاد کو، بچیوں کو تو قرآن پڑھا دیتے ہیں، لیکن بچے جو ہے لڑکپن پورا کھیل میں کھو دیتے ہیں، جوانی موبائلوں میں کھو دیتے ہیں۔ اب جوانی کے بعد بچی کیا، بچی تو وہ زندگی جو دھتکار میں رہتی ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اور پھر ایک دن خبر کے گڑھے میں چلے جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آج مجھے بڑی خوشی ہوئی، آج گولڈن ہلز میں آ کے میرے کو معلوم یہ ہوا کہ گولڈن ہلز ہو نہ کو ہو، یہاں گولڈن ہلز سے بڑا کام ہو رہا ہے۔ ہلا کتنے بھی رہو میاں، کہاں جانا ہے آپ کو؟ میرے کو پہاڑ پہ جا کے خبر بنانا ہے؟ کہیں بھی بناؤ، زمین کے اندر ہی جانا ہے۔ آپ بولیں گے مولانا نہیں میں پہاڑ پہ بنا رہا ہوں، پہاڑ پہ بناؤ مگر خبر اندر ہی ہے۔ تو معلوم ہوا جس کو اب بڑی سے بڑی بلڈنگ میں رہنا ہے، اس کو بھی ایک دن خبر کے گڑھے میں جانا ہے۔ بجائے بلڈنگ بنانے کے اگر ہم خبر کے گڑھے کو بنا لے تو بہت اچھا رہے گا، کہیں جا کے RCC کا گڑھا بنا لیں گے۔ مولانا بولے خبر کا گڑھا بناؤ، بولے لہذا RCC کا پورا چھت وت ڈال کے رکھ لیں گے، کرین منگا کے اٹھائیں گے، اندر ڈالیں گے، پھر کرین سے ڈبہ بند کر دیں گے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو خبر کے گڑھے کو آباد رکھنا ہے تو آج سے اللہ کے سامنے پیشانی ٹیک دو، اللہ کے کلام کو پڑھ لو، اپنی گردن کو اللہ کے سامنے جھکا لو، پھر دیکھو تمہاری زندگی بھی اللہ برکت والی بنا دیں گا۔ خبر میں جب جائیں گے، خبر میں بھی بولیں گے اللہ میاں ارے یہ میرا ہے، میرے کو یاد کرتے ہوئے آیا، لہٰذا اس کی خبر کو بھی گشادگی عطا کر دو اور اس میں رحمتوں کے دروازے کھول دو۔ اپنے ایک ایک بیٹے کو حافظ قرآن بناؤ۔ حضرت مولانا طیب قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے میں آتا ہے کہ آپ کے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو حافظ قرآن بھی بنایا۔ ویسے تو آپ ماشاءاللہ علم کا سمندر تھا اور ہر ہندوستان کا ادارہ حضرت کے احسانوں کو تلے دبا ہوا ہے، لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے جاتے وقت ایک نصیحت فرمائی، کہا بیٹے تم دارالعلوم میں محتمیم بن گئے، دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے اچھے استاد بن گئے، سب کچھ بن گئے، وہ تمہارے لیے بنے ہیں، لیکن یاد رکھو بیٹے میں نے حافظ قرآن تم کو اپنے لیے بنایا ہے، اس لیے بنایا ہے بیٹے کہ تم میرے پاس روز ایک قرآن پاک کی ایک پوری سورت پڑھنا، ایک پورا پارہ پڑھنا اور میرے اصالِ ثواب کے لیے اس کو رکھ دینا۔ اور آپ کو معلوم حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں جہاں تک میں نے اپنی زندگی میں کتابیں لکھا ہے اس وقت تک بھی میں، اور پھر آخری دم تک بھی میں نے، اب ان کے بعد لکھنے والے مولانا اسلم صاحب وغیرہ نے لکھا ہے کہ ابا جان نے اپنے ابا جان کی بات پہ اتنا عمل کیا کہ آخری وقت تک قرآن پاک کا آپ نے ایک ایک پارہ اپنے ابا جان کو روز پیش کیا۔ آج ہماری اولاد کیا پڑھیں گی؟
ذرا سوچ لو. آ کے بولیں گے سلوٹ, گڈ بائے پلیز بابا, ہاؤ آر یو. آرام کرو آرام کرو. کیا ہوگا نہیں ہوگا. ہم نے کیا سمجھ لیا. آپ کو معلوم, میں بولتا ہوں تو لوگ میرے سے خفا ہو جاتے ہیں. جتنے دنیا کے علوم ہیں وہ علوم فنون ہیں, اور جتنا دنیا میں علم ہے, علم حدیث اور علم قرآن کے علاوہ کوئی علم نہیں. آپ بولیں گے کیسی بات کر رہے ہیں مولانا. آپ دیکھیے, کوئی بی کام کرتا تو اس کے سامنے کیا رہتا, نصب العین, اکاؤنٹنٹ بنوں, یہ فن والا علم ہوا نہیں ہوا. کوئی بی ای کرتا, اس کے سامنے رہتا میں الیکٹرک انجینئر بنوں, کمپیوٹر انجینئر بنوں, ڈاکٹر وہ بنوں, جو بھی انجینئرنگ ہے اس میں بنوں, بلڈنگاں بناؤں, ویرا ڈالوں, پھنساؤں کیسا بلڈنگاں بنا کے, یہ چکر میں رہیں گا. ڈاکٹر ہے, ایم بی بی ایس کر رہا, یہ علم فن ہے. علم وہ نہیں ہے جو آخرت میں کام آنے والا ہے. دنیا کی دولت کے یہ پورے علوم ہے. دنیا کے علوم پورے یہ ہے جتنے ہیں, اور علم آخرت جو ہے وہ قرآن کا علم, علم حدیث. میرے عزیز دوستو, آج بہت بڑے مقررین یہاں سے خطاب کرنے والے ہیں. ماشاءاللہ ہماری قوم بھی ذرا سننے کے واسطے آ جانا. ہماری قوم تو اٹھی 11-12 بجے. آج ہماری قوم کا یہ حال ہے کہ کسی غیر مسلم کے گھر کے گلی میں چلے جاؤ, ایسا جتنا صبح ہو گئی فجر کے بعد, ہر گھر میں بھجن بجتے رہتا, وہ گھر کے سامنے جھاڑو ہوتی رہتی. اگر آپ کسی اور گلی میں چلے جاؤ جہاں صبح میں سب کچرا پڑا ہوا رہتا, تو یہ سمجھ لو اپنے بھائی کی گلی ہے. ان کی گلی میں فرق اور اپنی گلی میں فرق کیا ہے. ان کی عورتیں صبح اٹھتی ہے, گھر صاف کرتی ہے, پھر بھجن لگا دیتی ہے. ہماری عورت اٹھتی نہیں, اٹھا کے مرد بیدار, بلکہ مرد بھی بعض وقت سوتے رہتا بیچارہ. انہیں کب تک چلے گا یہ, کب تک چلے گا. اب موت کا وقت نہیں آیا. کتنوں کو ہم نے یہ ہاتھوں سے نہیں دفن کیا, کتنوں کو ہم نے اس ہاتھوں سے خبر میں نہیں اتارا. ابھی بھی ہمارے کو ہوش نہیں آ رہا کہ ہماری موت آنے والی ہے. سمجھو, سمجھو, اس وقت توبہ کرو, استغفار کرو, اللہ کو راضی کرو, اللہ کو مناؤ. اور آج جو بھی تقریریں ہو رہے ہیں وہ اپنے سن کے مت جاؤ, بلکہ دل میں اس کو اتار کے جاؤ. انشاءاللہ پھر کبھی یار زندہ صحبت باقی آپ سے بیان کروں گا. اب مجھے مولا علی جانا ہے, وہاں بھی ٹائم دیا ہوا ہوں. بہت اصرار پہ میں یہاں کا اور وہاں کا یہاں تک طے کر لیا تھا, وہ اصرار پہ ٹائم دیا میں, تو بھائی وہاں بھی جانا ہے. اور وہاں پہ انشاءاللہ تقریر کر کے پھر مجھے اور ایک مقام پہ بھی جانا ہے. پھر رات میں یہیں کہیں جلسہ ہے راجندر نگر میں, پھر واپس ہی آنا ہے میرے کو. تو آپ حضرات کو جو کچھ نصیحتیں چھوٹی موٹی میں کر دیا ہوں, اور میں منتظمین کا اور ذمہ داران جلسہ کا اور ذمہ داران کمیٹی کا سب کا مشکور ہوں. کبھی سننا ہے تو معراج کو آ جاؤ جامع مسجد چوک میں. انشاءاللہ معراج کے دن شام میں جامع مسجد چوک میں معراج کے واقعات عرض کرتا ہوں. اپنے بچوں کو لے کے آؤ. معراج بچیوں کے نام نہ کو رکھو. ہم وہاں جو قرآن میں نام ہے, مولانا معراج کتنا اچھا نام ہے. معراج رات کے چلنے والے کو بولتی, یہ نہیں معلوم شاید نہیں. اس واسطے بچیاں راتوں میں چلے آ رہے ہیں, غائب ہو جا رہے ہیں. بابا کو صبح میں زحمت سے نہیں ہونا اٹھانے ہے نہیں. یہ سب چیزوں کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ. آپ آئیے جامع مسجد چوک میں, انشاءاللہ معراج کے دن آپ کو خطاب کروں گا. میں پھر ایک بار تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جتنے ماں باپ کے بچے یہاں حفظ قرآن مکمل کیے ہیں سب کو مبارکباد دیتا ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.